بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی دل کو چھونے والی رومانٹک محبت کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو محبت کی کہانی پڑھنا پسند ہے تو آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں، جہاں آپ کو اردو میں محبت سے کہانی پڑھنے کو ملے گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی محبت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو پھولوں کی محبت کی کہانی ہے۔ تو آئیے کہانی میں آگے بڑھیں۔ دل کو چھونے والی محبت کی کہانی۔ اس میں ذکر کردہ ہر چیز بالکل درست ہے۔ اس گاؤں میں شکتی نام کا ایک لڑکا تھا۔ اسے بچپن سے اسی گاؤں کی دیپکا نامی لڑکی سے محبت تھی۔ وہ اسے بہت چاہتا تھا، لیکن وہ اسے بتانا نہیں جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ لڑکی نے بھی اسے پسند کرنا شروع کیا، لیکن وہ اسے بتا بھی نہیں سکی۔ یہ کچھ دیر چلتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو بتا نہیں سکے۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 1 سال تک جاری رہا۔ دونوں حیران ہوئے کہ کیسے بتاؤں۔ ایک بار جب لڑکی کے پاس پیپر تھا اور وہ بس اسٹینڈ پر بس کا انتظار کر رہی تھی، بس اس دن کی دیر تھی اور پیپر شروع ہونے والا تھا۔ شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا اور بس اسٹینڈ سے اسکول کا فاصلہ 7 کلومیٹر تھا۔ وہ لڑکی بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی اور بس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس سڑک پر آٹو نہیں چلتا تھا۔ جب بہت زیادہ وقت گزر گیا، لڑکی نے سوچا نہیں کہ کیسے جائے۔ لڑکے کے دوست بس اسٹینڈ پر تھے، انہیں ان دونوں کے بارے میں معلوم تھا۔ لڑکے کے دوست نے لڑکے کو بتایا کہ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی ہے، وہ لیٹ ہوئی ہے اور بس نہیں پہنچی ہے۔ لڑکا موٹر سائیکل لے کر گھر سے بھاگ گیا اور بس اسٹینڈ کے پاس آیا اور اسے وہاں کھڑا دیکھ کر کہا، آؤ ہم چلیں، بس نہیں آئے گی، پھر دیر ہو جائے گی اور پیپر چھوٹ جائے گا۔ لڑکی نے کچھ نہیں کہا۔ تب لڑکے نے کہا، ہم بھی وہی چل رہے ہیں، پھر آپ کو بھی وہی چھوڑ دیں گے۔ لڑکی نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں پیپر دینے موٹر سائیکل پر چل دیے۔ جب تھوڑی دور چلے گئے تو لڑکے نے پوچھا، آج کس کا پیپر ہے؟ لڑکی بولی، ہندی کا۔ تب لڑکی نے کہا کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ لڑکے نے کہا، اسکول کے ساتھ ہی میرا تھوڑا کام ہے۔ لڑکے نے کہا، کب تک آپ کا پیپر ختم ہوگا؟ لڑکی نے کہا، کیوں؟ بس ویسے ہی پوچھا ہے۔ لڑکی نے کہا، 12 بجے۔ لڑکا بولا، ہو سکتا ہے میں بھی 12 بجے فری ہو جاؤں۔ ویسے آپ پھر گھر کیسے جائیں گی؟ لڑکی نے کہا، بس سے۔ تب میں بس اسٹینڈ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ لڑکی بھی اسے چاہتی تھی، لہٰذا وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لڑکا اسے اسکول چھوڑنے گیا اور کہا، میں بس اسٹینڈ پر انتظار کروں گا۔ لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور اسکول گئی۔ جب وہ اسکول سے بس اسٹینڈ گئی اور لڑکا وہاں انتظار کر رہا تھا، لڑکے کو وہاں دیکھ کر وہ لڑکی اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جب کچھ دور گئے تو لڑکے نے کہا کہ قریب ہی ایک آبشار ہے، بہت اچھی جگہ ہے، وہاں پر لوگ بہت دور دور سے گھومنے آتے ہیں، چلو ہم بھی گھوم کر آتے ہیں۔ لڑکی بولی، نہیں، لیٹ ہو جاؤں گی، اگر میں گھر پر لیٹ گئی تو ماں بولنا شروع کر دے گی کہ اتنا وقت کہاں تھی۔ لڑکا بولا، بول دینا، بس دیر سے آئی تھی، پہلی بس اسکول سے مس ہوئی اور دوسری بس دیر سے آئی۔ لڑکی بولی، اگر پکڑے گئے تو؟ لڑکا بولا، نہیں پکڑے جاتے،
چلو یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ لڑکی بھی اسے چاہتی تھی کہ وہ بھی وہاں جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دی۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہاں سے جلدی آنا ہوگا۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دونوں آبشار پر گئے جہاں لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں سے بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ وہ جنگل کا علاقہ بھی ہے۔ وہاں سے چلنے کے بعد وہ لڑکی اور لڑکا ایک پرسکون علاقے میں گئے۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر لڑکے نے کہا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا ہاں۔ لڑکا بولا پہلے تم وعدہ کرو کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی کہتی ہے نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ لڑکے نے ایک بات کہی، اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کو کس طرح پرپوز کرے گا؟ لڑکی کو اس کی بات سمجھ آئی اور وہ بھی اسے چاہتی تھی، لہٰذا اس نے کہا سب سے پہلے مجھے تم بتاؤ کہ اگر آپ کو لڑکی چاہتی ہو تو کس طرح پرپوز کرے؟ دونوں جانتے تھے وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ دونوں کچھ دیر چپ بیٹھے رہے، پھر دونوں نے ہمت کی اور ایک دوسرے کو پرپوز کیا۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور دونوں ایک دوسرے سے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ تھوڑی دیر کے ملنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے گھر لوٹے۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے من کے بارے میں بات کی تھی۔ یوں ہی دونوں کی محبت کا آغاز ہوا۔ اب دونوں روزانہ ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے تھے۔ ایک دن رات کو باتیں کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا کہ میں تمہیں بوسہ دے سکتا ہوں۔ لڑکی نے کیوں نہیں کہا، درحقیقت میں بوسہ لینے کے موڈ میں بھی ہوں۔ لڑکا بولا کہ آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں؟ لڑکی نے کہا پاپا اور ماں باہر سو رہے ہیں، بہن اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اگر میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ جاگ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا پاپا اور ماں باہر ہیں، لہٰذا پچھلے دروازے سے آ سکتی ہیں۔ لڑکی آ سکتی ہوں، لیکن اگر کوئی جاگ گیا تو؟ لڑکے نے کہا تم آؤ تو صحیح، کوئی بھی نہیں اٹھ پائے گا۔ لڑکی کسی طرح ہمت کر کے گھر سے باہر آئی اور لڑکا بھی وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مندر تھا، وہاں پر بہت سے درخت تھے۔ وہ دونوں ایک درخت کے پودے سے متصل شاخ پر بیٹھے تھے۔ یہ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایک دن لڑکے نے فون کرنا شروع کیا تو لڑکی نے فون نہیں اٹھایا۔ لڑکا یہ سوچنے لگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، اسی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی۔ تم کو اسے سوری کہنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی کا فون آ گیا۔ لڑکے نمبر کو دیکھا، فوراً فون اٹھایا اور کہا کل کے لیے سوری، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ لڑکی نے کہا آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ لڑکا بولا تو پھر تم میری کال کیوں نہیں لے رہی تھے؟ میں نے سوچا کہ آپ کل کے لیے ناراض ہیں۔ لڑکی نے کہا کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ کیا میں کوئی کام کر رہی تھی، لہٰذا میں نے فون نہیں اٹھایا، اور آپ نہیں معلوم کیا سوچ رہے ہو؟ پھر وہ دونوں پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے۔ کچھ دن تک یہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح وقت دیتے تھے، لیکن کچھ دن بعد لڑکی اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب لڑکا راستے میں لڑکی سے ملا تو اس نے پوچھنا شروع کیا کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وقت دستیاب نہیں ہے۔ لڑکا بولا تم اتنے مصروف کیوں رہتے ہو؟ لڑکی نے بتایا کہ گھریلو کاموں میں۔ لڑکا سوچنے لگا پہلے بھی گھر کے کام ہوتے تھے، لیکن اتنی مصروف نہیں ہوتی تھی۔
پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوں؟ لڑکے کو شک ہوا کہ لڑکا اس کی نگرانی کرنے لگا، اور جب اس کو فون کرتا تو اس کا فون مصروف ہو جاتا۔ جب لڑکی کبھی کبھار فون اٹھاتی تو لڑکا پوچھتا کہ بات کہاں ہو رہی ہے۔ لڑکی بولی وہ دی کا دیور تھا، اس سے بات ہو رہی تھی۔ لڑکے نے کچھ نہیں کہا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، کیا چل رہا ہے؟ لڑکی نے کہا ابھی میرے پاس کچھ کام ہے، ہم کچھ دیر بعد آپ سے بات کریں گے۔ فون منقطع ہونے کے بعد جب لڑکے نے لڑکی کے دوست سے اس کے بارے میں پوچھا تو دوست نے کہا کہ ہاں وہ اس کی بہن کا دیور ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اس کے پاپا ممی سے بھی بات کی ہے اور اس کے پاپا ممی نے بھی اس سے رشتے سے اتفاق کیا ہے، لہٰذا جب ہم بھی فون کرتے ہیں تو وہ ہمیں مصروف بتاتی ہے اور اس سے بات کرتی رہتی ہے اور وہ اس سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ لڑکا یہ سن کر بہت افسردہ ہوا، وہ دوست سے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ لڑکا لڑکی کو فون کرنے لگا لیکن لڑکی کا فون مصروف تھا۔ لڑکے نے کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کرنا شروع کر دی۔ کسی طرح لڑکی نے اپنا فون اٹھایا اور کہا ہاں لڑکا، کیا آپ شادی کرنے جا رہے ہیں؟ لڑکی بولی کون کہہ رہا ہے؟ لڑکا بولا ہو رہی ہے یا نہیں؟ لڑکی بولی ابھی نہیں ہو رہی۔ لڑکا بولا تو آپ کا فون اتنا مصروف کہاں ہے کہ تم ہم سے بات بھی نہیں کر سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا بتایا تو تھا کہ دیور کا مجھ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے تم اس سے بات کرتی ہے تو کیا میں ان سے انکار کر دوں؟ لڑکے نے کہا سنا ہے کہ اس سے شادی ہو رہی ہے آپ کی۔ لڑکی نے کہا نہیں، ماں اور والد کہہ رہے تھے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ممی پاپا کو یہ رشتہ منظور ہے۔ لڑکا بولا کہ آپ ہی کو منظور ہے۔ لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور فون کاٹ دیا۔ لڑکے نے کبھی فون نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کبھی لڑکی کو فون اٹھایا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی لڑکی اپنی دیدی کے دیور سے بات کرتی ہے اور لڑکا اسے دیکھتا رہتا ہے، سوچتا ہے کاش وہ مجھے مل جائے اور بہت پریشان ہے۔ لڑکی اسے دیکھتی ہے لیکن کسی انجان کی طرح نظر انداز کرتی ہے۔ اگر وہ دونوں ملتے ہیں اس پوسٹ میں مزید کہانی اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔